السلام علیکم رسپیکٹڈ پیرنٹس، ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اور ٹیچرس کے لیے ایک دفعہ پھر، اور ایسے پیرنٹس کے لیے جو ابھی افورڈ نہیں کر سکتے اور وہ چاہتے ہیں نرسری کا تقریباً سلیبس ہم جو ہے اردو کا بچوں کا گھر میں کروا دیں، تو ان کے لیے یہ موسٹ امپورٹنٹ سلیبس کے پارٹس ہیں جو میں نے آپ کے لیے ڈیزائن کیے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ پارٹس بچوں کو کروا دیتے ہیں، یہ تمام سلیبس بچوں کو کروا دیتے ہیں، تو بہت سارے اسکولس میں وہ بچے پریپ کے لیول کے بھی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میکسیمم اسکولس کے اندر وہ نرسری کے لیولز کے بھی بن سکتے ہیں۔ بہرحال یہ میرا اپنا پرسنل اسکول کا سلیبس ہے، تو یہ میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں اس وقت یہاں پہ، جس میں آدھی اشکال کی پہچان سب سے پہلے ہم لوگ بچوں کو کرواتے ہیں۔ آدھی اشکال میں نے آپ کو بتایا کہ پلے کے سلیبس کے اندر میں پہلے سے ہی کروا دیتی ہوں بچوں کو، جب پوری شکل سکھاتی ہوں بے کی یا تمام حروف تہجی کی، ساتھ ہی ساتھ آدھی اشکال بھی کروا دیتی ہوں۔ لیکن جو حرف کے آخر کی آواز ہے وہ میں نہیں کرواتی۔ اس کے لیے کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جیسے ہی سٹارٹ لینا ہے تو بچے کی اٹینشن اپنی طرف ڈائیورٹ کروانی ہے، اور اس کے لیے آپ نے بچے کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہے جب نرسری کلاس سٹارٹ ہوگی، ورنہ بچہ کیونکہ پلے کی ٹیچر سے مانوس ہوتا ہے تو وہ آپ کو ایک دم سے ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تو اس کے لیے آپ نے اس چیز کے اوپر خاص توجہ دینی ہے کہ پہلے کلاس کا انوائرمنٹ سٹارٹ میں ایسا بنانا ہے کہ بچہ آپ کی ہر بات کو سنے، تو اپنی ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ نے بچے کو ضرور کہنی ہے کہ وہ آپ سے اٹیچ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے مصوتوں سے سٹارٹ لینا ہے، کیونکہ الف پہ بچے نے پہلے سے پڑھ لی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے مصوتوں کا سٹارٹ لینا ہے، جس میں با، بو، بی، بے، یہ پورا بے کا خاندان ہے۔ پا، پو، پی، پے، تا، تو، تی، تے، ٹا، ٹو، ٹی، ٹے، سا، سو، سی، سے۔ یہ ہے اس کا پڑھائی کا طریقہ۔ یہ آپ اس کو وائٹ بورڈ پہ بھی کروا سکتے ہیں، بچے کی کاپیز پہ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن اگر بچے کو یہ اس طریقے سے ایزی نہیں ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے کروائیں۔ جیسے ابھی جیم کے خاندان کو میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں کہ جیم کے آپ نے آدھی شکل بنانی ہے، بیچ میں آپ نے پلس کا سائن ڈالنا ہے، اس کے بعد آپ نے الف ڈالنا ہے، اور پھر آپ نے از اکول ٹو یعنی کہ برابر کا نشان لگا کے جیم الف جا لکھنا ہے۔ تو یہ بھی میتھڈ ہے اس کا کاپی پہ کروانے کا، ٹھیک ہے۔ جا، جو، جی، جے، چا، چو، چی، چے، ہا، ہو، ہی، ہے، خا، خو، خی، خے۔ دال یعنی کہ یہ 9 شرارتی حروف میں سے 3 حرف ہم لوگوں نے یہاں پہ لے لیے ہیں، دال، ڈال اور زال۔ اس کو اگر ہم خالی الف کا کروائیں تو ایسے کروائیں گے: ڈال الف، ڈا، ڈال واؤ، ڈو، ڈال چھوٹی ہے، ڈی، ڈال بڑی ہے، ڈے، دا، دو، دی، دے، ڈا، ڈو، ڈی، ڈے، زا، زو، زی، زے۔ یہ مطلب آپ کی سنگل ساؤنڈ ہے، یعنی کہ ایک آواز ہے، ٹھیک ہے، ایک حرفی آواز۔ اب اس کو آپ نے 2 حرف کو جب آپس میں مکس کر کے بولنا ہے تو سین الف سا، سین واؤ سو، سین چھوٹی ہے سی، سین بڑی ہے سے۔ یہ اب ریڈنگ کا میں دوسرا میتھڈ آپ کو بتا رہی ہوں: سا، سو، سی، سے۔ شین الف شا، شین واؤ شو، شین چھوٹی ہے شی، شین بڑی ہے شے، شا، شو، شی، شے۔ سواد الف سا، سواد واؤ سو، سواد چھوٹی ہے سی، سواد بڑی ہے سے، سا، سو، سی، سے۔ اسی طریقے سے آپ نے اس کو پڑھاتے جانا ہے، اور آپ پورے حروف تہجی کی تمام مصوتیں، جیسے یہاں پہ آئن کی ہے، غائن کی ہے، فے کی ہے، کاف کی ہے، لام کی ہے۔ اچھا، جب یہ آپ ساری مصوتیں کروا چکیں گے نا، اس کے بعد آپ نے جو چند ایک مصوتیں ہیں نا، جیسے یہ جو کاف کش والا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں نے گاف کو انٹروڈیوس نہیں کروایا کیونکہ کاف اور گاف کی سیم ہی ایک جیسی ہوتی ہے، اور یہاں پہ جو گول ہے ہوتا ہے آپ کا، اس کی جو مصوتیں ہیں اور 2 چشمی ہے کی مصوتیں، اس کو آپ الگ سے بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ الگ سے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو کروا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہے میم کی: ما، مو، می، میں، نا، نو، نی، نے، ہا، ہو، ہی۔ یہ جو ہا کی ہے نا، یہ بچوں کو سب سے زیادہ مشکل لگتی ہے، اس کی سمجھ ہی نہیں بچوں کو آتی، اور 2 چشمی ہے کو لفظ کے درمیان میں ایڈجسٹ نہیں بچے کو کرنا آتا ہے، یہ اس کے لیے مشکل ترین کام ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا جنرل نالج کا پارٹ انٹروڈیوس اپنے بچوں کو میں کرواتی ہوں۔ رنگوں کے نام ہو گئے، جسم کے حصوں کے نام ہو گئے، نمازوں کے نام ہو گئے، لیکن بہت ہی آسان لفظ لینے ہیں اس میں، اور 3 سے زیادہ لفظ میں انٹروڈیوس بچے کو نہیں کرواتی۔ جیسے رنگوں کے نام میں نے لال، کالا اور ہرا کروا دیا، اسی طریقے سے جسم کے حصوں کے نام میں سے کان، بال اور ناک کروا دیا، نمازوں کے نام میں سے فجر، ظہر اور عصر۔
یعنی کہ ہر چیز کے میں نے تین اسپیسیفک کیے ہیں تاکہ بچہ جو ہے وہ پریشانی میں نہ آئے۔ پھلوں کے نام میں نے آم، آڑو اور انار کروا دیا۔ سبزیوں کے نام میں آلو، مولی اور گاجر کو کروا دیا۔ پرندوں کے نام میں طوطا، کوا اور الو کروا دیا۔ تو دیکھیں آپ میرے ہر لفظ کو دیکھتے جائیں اور اس چیز پر غور کرتے جائیں کہ بہت آسان لفظ میں نے کوشش کی ہے کہ لوں، کیونکہ یہ نرسری کا لیول ہے، ہمیں اس چیز کو بھولنا نہیں ہے۔ جب بھی ہم اس کو کروائیں تو ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ نرسری کا لیول ہے اور ہم نے ایزی ٹو ڈیفیکلٹ جانا ہے، ہم اسے نرسری سے پریپ کے لیے ریڈی کر رہے ہیں۔ یہاں موسموں کے نام ہیں، موسموں کے نام میں سردی، گرمی، بہار، ٹھیک ہے۔ اور دنوں کے نام میں نے 3 انٹروڈیوس کروائے ہیں، پیر، منگل، بدھ۔ زبانی جو اورل ورک ہے اس میں آپ کروائیں پورے 7 کے 7 ڈیز کے نام، 7 دنوں کے نام، پر ریٹن میں صرف 3 کروائیں آپ۔ مہینوں کے نام جنوری، فروری، مارچ، لیکن جب آپ کی باری آتی ہے پڑھنے کی تو آپ جنوری سے لے کے دسمبر تک کے مہینوں کے نام بچوں کو کروائیں، ٹھیک ہے۔ سواریوں کے 3 نام میں نے لیے ہیں یہاں پر، کار، بس، ٹرک۔ جانوروں کے میں نے یہاں پر 3 نام لیے ہیں، بلی، شیر، لومڑی۔ اطراف یعنی کہ سمتوں کے میں نے 3 نام لیے ہیں یہاں پہ، مشرق، مغرب اور شمال۔ اچھا، اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ بچے کو ایک آبجیکٹ بھی دے دیتے ہیں، یعنی کہ ایک پکچر بھی ساتھ دے دیتے ہیں، تو یہ کہہ لیں کہ یہ اور بھی بیسٹ کام ہو جائے گا۔ اگر آپ کی ٹیچر کی ڈرائنگ بہت اچھی ہے تو وہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک پکچر بھی بچے کو ڈرا کر دے۔ اس کے بعد اردو گنتی کا لازمی تعارف کروائیں بچے کو، کیونکہ یہ اس کے لیے بہت ضروری چیز ہے، بہت بار یہ لفظ اس کے سامنے بار بار آتے ہیں۔ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10۔ لیکن اس کو ایسے نہیں پڑھانا آپ نے، بورڈ پہ جب آپ اس کو لکھ دیں تو آپ ایسے پڑھائیں گے، الف یہ کاف 1، دال واو 2، تے یہ نون 3، چ الف چارے 4، پی الف با نون، چ ساکن 5، مطلب ایسے پڑھانا ہے آپ نے۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی حروف تہجی ہیں، ہر حروف تہجی سے ہم نے ایک لفظ کو اٹھایا ہے اور ہم نے یہ املا کے الفاظ جو ہیں ڈیزائن کر دیے ہیں آپ لوگوں کے لیے، بچوں کو کروائیں اور اس کو 2 یا 3 ٹرمز پہ جیسے بھی آپ کا دل چاہے اس کو ڈیوائیڈ کر لیں، کیونکہ یہ زیادہ پورے حروف تہجی کے بنے ہوئے ہیں اور باقی بھی سلیبس کو، یہ پورا سال کا سلیبس ہے، آپ اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے یہاں سے الف سے انڈا، الف مدہ سے آم، بے سے بلی، پے سے پانی، تے سے تالا، ٹے سے ٹوپی، آپ نے یہ کروانے بھی ایسے ہی ہیں۔ اگر آپ یہ ایسے نہیں کروائیں گے تو بچے کبھی بھی انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہلکا سا تعارف آپ نے کروانا ہے الفاظ الٹ کا، کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے سلیبس کے اندر، یہ بچے کو متعارف کرا دیں اس چیز کو۔ اور اس میں بہت آسان سی چیز لے لیں، دن، رات، آج، کل، کالا، سفید، بہت آسان چیز، ٹھیک ہے، جو بچے کی سمجھ میں آنے والی ہو، اس کے مینٹل لیول کے اکارڈنگ ہو۔ واحد جمع میں آپ کروائیں تالا، تالے، جوتا، جوتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، واحد جمع کرواتے وقت ایک چیز کا خیال رکھیں کہ بچے کو یہ ضرور بتائیں کہ الف ہٹا کے صرف آپ بڑی اے کو ایڈ کریں، اور آگے اسی طریقے سے مذکر، مؤنث اور یہ سب ہیں۔ اچھا، یہاں پر پڑھائی کے الفاظ میں نے کچھ ڈال دیے ہیں جملوں سے پہلے، یہ بہت ہی ضروری الفاظ ہیں جو آپ بچوں کو اگر کروا دیں تو ان کی ریڈنگ کے اندر بہت اچھی گرومنگ آ جائے گی، جیسے یہ، وہ، ہے، ہیں، پسند، بہت، کب، جب، کہاں، کیسے، کیوں، کس، لیا، مطلب یہ سارے لفظ ایسے ہیں اگر آپ یہ کروائیں تو بچے کی ریڈنگ میں کہتی ہوں 100% سٹرونگ ہو جائے گی۔ الفاظ اور جملے، یہ سے آپ نے ایک جملہ بچے کو انٹروڈیوس کروا دینا ہے کہ الفاظ جملے بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ ایک انار ہے، وہ سے وہ 2 جوتے ہیں، ہے سے یہ کیا ہے، ہیں سے وہ 2 تالے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اس چیز کو بتائیں کہ جہاں پر ایک ہوتا ہے وہ واحد اور جہاں پر 2 ہوتے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اگلی چیز جو آ رہی ہے وہ جملے آ رہے ہیں، کیونکہ لفظ ہم کروا چکے ہیں بچوں کو، اب جملوں کی باری ہے۔ تو یہ ریڈنگ کے جملے ہیں، آپ کے پاس کوئی بک اویلیبل نہیں ہے تو آپ یہاں سے ایزیلی بنا کے بچوں کی کاپیز پہ کروا کے اور ان کو ریڈنگ کا پیپر بھی لے سکتے ہیں اور ان کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک آم ہے، وہ ایک آلو ہے، میں آ جاؤں، میرا نام علی ہے، کیا یہ ایک تالا ہے، آپ کا کیا نام ہے، مطلب یہ تمام سنٹینس آپ نے بچے کو تمام جملے پڑھانے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے بہت اچھے سے اس کی ریڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ نرسری کلاس کا اردو کا سلیبس بہت پسند آیا ہوگا، کیونکہ بہت محنت سے میں نے ویڈیو بنائی ہے اور یہ پورا سال کا سلیبس ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔